بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلها اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ اپنے اواخر تک پہنچ چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب ہمارے اندر عشق نبوی کے جذبات ابھرتے ہیں اور عشق کے نام پر ہر اعتبار سے قربان ہونے کی، مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے قربان ہونے کی فکر و کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اب جو ہم کوشش میں لگتے ہیں وہ کوشش صحیح ہے یا غلط، اس بارے میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے، آپ نے بہت مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا، کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ یہ نوجوان صحابی تھے، ایک دم جوانی کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تھا، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، دن ہو یا رات، کبھی بھی کوئی موقع ہو، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی میں موجود ہوتے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہوتے۔ آپ کے ساتھ کوئی لمحہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے بغیر گزرے، اتنا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی اس بے انتہا محبت، بے پناہ محبت کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس فرمایا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ انی لأحبک یا معاذ، کہ معاذ تم سے مجھے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی کے لیے اپنی محبت کا اظہار فرما دینا، اس کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی، اس سے بڑھ کر اس کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی اس بے پناہ محبت کو اللہ کے نبی نے محسوس فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی طرف سے بھی محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں آپ تشریف لے جاتے گھر وغیرہ، تو اس تھوڑے سے وقت کے اندر جو ان کا گھر کا کام رہتا تھا وہ تیز تیز نمٹاتے اور دوبارہ مسجد نبوی تشریف لاتے۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر نہ گزرے، ایک ساعت بھی آپ کے بنا نہ گزرے، اسی لیے آپ ہر وقت یہ کوشش کرتے تھے کہ آپ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں رہے۔ یہ آپ کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق و محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معاذ، اب میں تم کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو اس بات کی تکلیف تھی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ دور ہو جائیں گے
لیکن حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے وہاں بھیجیں گے تو میں آپ سے دور ہو جاؤں گا، میں آپ کی صحبتوں سے خالی ہو جاؤں گا اور میں آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا، آپ کی اس مسجد سے میرا فاصلہ بڑھ جائے گا۔ کچھ نہیں سوچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ حکم نکل گیا، آپ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل میں آپ اس غم کو سوچ کر دل میں رویا کرتے تھے کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دور ہونا ہے، لیکن حکم آگے ہے، اپنی چاہت پیچھے ہے۔ بہرحال حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ تیاری کر رہے ہیں، یمن جانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ پوری تیاری کر کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود لے کر نکل پڑے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو سواری پر سوار فرمایا۔ حضرت معاذ منع کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ پیدل چل رہے ہیں، میں سوار ہوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم تھا کہ سوار ہو کر چلو۔ حضرت معاذ سوار ہو جاتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ دیکھیے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی کو کہ وہ آپ کے حکم کو آگے رکھتے تھے، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنے تمنائیں سب پیچھے ہے، اللہ کے نبی کا حکم سب سے آگے ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائی کا غم حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو ستا ہی رہا تھا۔ آپ اس غم میں اندر رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس غم کو محسوس کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاذ، جب آئندہ سال تم دوبارہ آؤ گے تو تم مجھے نہیں پاؤ گے، میری مسجد کو پاؤ گے۔ جیسے ہی حضرت معاذ یہ الفاظ سنتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بے ساختہ رو پڑتے ہیں، آوازیں نکل پڑتی ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی اس تکلیف کو دیکھ کر اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت رہتی دنیا تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت حاصل کرے تو اس کے لیے وہ راستہ ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ جب رو پڑے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آج تم میرے ساتھ ہے، کل تم اور ہم جدا ہو جائیں گے، لیکن جو ملاقات ہماری آخرت میں ہوگی، دوسری دنیا میں ہوگی، اس ملاقات کے بعد ہماری اور تمہاری کبھی کوئی جدائیگی نہیں ہوگی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ان اول الناس بی المتقون این کانوا ومن کانوا، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری قربت حاصل کرے، وہ کہاں کا ہے، کدھر کا رہنے والا ہے، کس نسل سے تعلق ہے، وہ گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، کون ہے، کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت حاصل کرے تو اس کا جو راستہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا وہ ہے تقوی۔ کس چیز کا نام ہے تقوی؟ یہ نہیں کہ آپ گھر کو چھوڑ دے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دے، اپنے حقوق کی ادائیگی سے دستبردار ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ آپ حقوق کی ادائیگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ آپ گھر میں وقت دیتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وقت دیتے ہیں، آپ دیگر افراد کے ساتھ وقت دیتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو آپ کے وہ حق ادا کرنے کے طریقے وہ ہونے چاہیے جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کا کاروبار کا انداز، آپ کے کاروبار کے طریقے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔
تقوی نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کچھ چیزوں کا کرنا اور اللہ کے حکم، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے اس حکم کو مانتے ہوئے ان چیزوں سے رک جانا، بس اتنا ہی ہے۔ اور آگے بڑھ کر یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آدمی تقوی کا نام لے کر، اپنی تقوی پرہیزگاری کا نام لے کر صرف وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا رہے، یا پھر مسجدوں کے اندر صرف نوافل کی ادائیگی کرتا رہے، اور پھر وہ گھر کے حقوق کو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو، جو حقوق اس کے ذمہ ہیں اس کو چھوڑ کر اگر پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس کے یہ اعمال، جو وہ نمازیں پڑھائے وہ ٹھیک ہے، اللہ کے یہاں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ اپنی جگہ، لیکن جو اس نے اپنے اوپر آنے والے حقوق کو پامال کیا اس کا کل اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ اس لیے یہ ذہن میں بیٹھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر ہم قربت چاہتے ہیں، ہماری زندگی کا ہر عمل، ہمارے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق ہوگا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی اس محبت سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا چاہتا ہے، ہمارے دوست احباب کیا چاہتے ہیں، سب پیچھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم سب سے آگے، اور ہم اس حکم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے جو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے آپ نے محبت کی اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی محبت پائی، اور ان محبتوں کا آپ نے حق ادا کیا، اور ساری امت کو، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا کہ اپنی چاہت، اپنی خواہش کو پیچھے چھوڑ کر جس طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم ہم کو ملی، عشق کا طریقہ، محبت کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، سہنے کا طریقہ، بات کا طریقہ، جو طریقے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جس انداز میں ملے اسی انداز پر عمل کرنا ہے۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے امت کو یہ پیغام دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق میسر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت آپ کی پسند کے مطابق کرنے کی توفیق میسر فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔